السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے صدقے میں ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج شوال المکرم کی 27 تاریخ 10واں مہینہ سن 1446 ہجری ہے، اور آج انشاءاللہ قیامت کی ایک نشانی اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب آثار قیامت میں ذکر کیا ہے۔ حضرات محترم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد دل کی گھٹن ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے۔ آج آپ جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا کہ آج 90% ہمارے نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ میں ہے انشکر لی والی والدی کا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ دوسری آیت مبارکہ میں ہے آج لوگ اپنے والدین کو گالیاں دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کچھ ایسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جو معاذ اللہ اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ تنبیہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ قرآن مقدسہ میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی باتیں کہنا، یعنی اپنے والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ انہیں گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہیں اور انہیں گالی گلوچ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصل قبول نہ فرمائے گا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، تو ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی اور ان سے محبت کرنی ہوگی اور انہیں راضی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ محدثین کہتے ہیں اگر بندہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو وہ والدین بندے کے لیے، بیٹے کے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے، اور اگر انہیں ناراض کر دے تو جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سن لے۔ حدیث پاک میں ہے ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو ستائے۔ اللہ اکبر! ایسے بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھائے رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو آخرت میں جو عذاب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، البتہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ کس شکل میں دیا جائے گا اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے جیتے جی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا راستہ ہے جس میں اتنے سخت اور گرم پتھر ہیں کہ اگر اس پر گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے۔ میں نے 6 میل تک اپنی ماں کو اپنے گردن پر سوار کر کے اس کو لے گیا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدۃ، تو حق کی بات کرتا ہے، سن، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر درد کے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے ہیں شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، یہ ماں باپ کا مقام ہے
اور بالخصوص ماں کا یہ مقام ہے کہ تیری پیدائش کے وقت جو جھٹکے آئے ہیں، ایک جھٹکے کا حق ادا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ گرم پتھروں پر جس پتھر پر اگر گوشت رکھ دیا جائے تو گوشت کباب بن جائے، 6 میل تک ایک صحابی اپنے والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے انہوں نے سفر کیا ہے، تو ہم اور آپ اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیفیں دی ہیں اور ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا ان کے قبر پر جائیں اور ان کا وسیلہ دے کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، ورنہ یاد رکھیں دنیا میں ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ دنیا اور آخرت کی سربلندی چاہتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔